الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ المولانا العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون هینون لینون کجمل الآنف ان قید و ان قاد و ان انق على صخرة استناقا كما قال علیہ السلام. وقال علیہ الصلاة والسلام من امر بالمعروف ونہا عن المنکر فهو خلیفۃ اللہ فی الارض وخلیفۃ کتابہ وخلیفۃ رسولہ او كما قال علیہ الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز دوستو، دین کی بات کو یقین کی بنیاد پہ سنا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اس سے پہلے ہم بارہا سن چکے ہیں اس کی کمال یقین حاصل کرنے کے اعتبار سے ابھی بھی میرا ذات محتاج ہے. دعوت کیا ہے دوستو؟ دعوت آزان دعوت ہے، جس کو دعوت تامہ بتایا گیا، مکمل دعوت. آزان مکمل دعوت ہے، دعوت تامہ ہے. تو بار بار عنوانات بدل بدل کے دعوت دینا یہ دعوت نہیں ہے دوستو. ایک ہی بات کو بار بار بولا جائے. ظہر میں تو وہی آذان دیا، پھر عصر میں وہی آذان دے رہے ہیں، عصر میں تو وہی آذان دیا، پھر مغرب میں وہی آذان دے رہے ہیں. نہیں، ایک ہی بات کو بار بار بلائے. اور مکمل دعوت جس کو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ یہ مکمل دعوت ہے، وہ کیا ہے؟ دعوت ایمان. اول درجے میں دعوت ایمان ہے، اس کے بعد دعوت عمل ہے. حی علی الصلاۃ یہ دعوت عمل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، یہ دعوت ایمان ہے. تو دعوت ایمان پہلے ہے، دعوت عمل بعد میں ہے. جو بات قرآن سننے کا شریعت میں جو حکم ہے دوستو، دین کی بات سننے کا شریعت میں وہی حکم ہے. قرآن سننے کا جو حکم ہے، دین کی بات سننے کا وہی حکم. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ اور تم اس کو سنو. تو اسی طرح جب خطیب جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آ جاتے ہیں، اس وقت کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ ابھی تم تسبیح، تلاوت، ذکر، اذکار سب بند کرو. تو دوستو خطبہ عبادت میں اگر اتنا اہتمام ہے تو خطبہ دعوت میں کتنا اہتمام ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن سننے کا جو حکم ہے وہی حکم دین کی بات سننے کا ہے.
آج لوگ بولے ہم تو سن لیا. ارے سن لیا کیا؟ سننے کے بعد جو بات عمل میں وجود میں نہیں آیا، عملاً وجود میں نہیں آیا، وہ سننے میں داخل نہیں ہے. بلکہ جاننے کے بعد عمل نہ کرنا، دوستو یہ تو یہودیت کے ساتھ مشابہت دیا گیا کہ جاننے کے باوجود عمل نہ کرنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یہ یہود ہے. یہ جاننے کے باوجود نہیں کرتے تھے، باوجود علم کے یہ عمل نہیں کرتے تھے، یہ یہودیت ہے. اور جہالت کے ساتھ نہ جاننے کی بنیاد پر نہ کرنا، یہ نصرانیت ہے، ضالین ہے، گمراہ ہے. تو اسی لیے دوستو فقط سن لینا، جان لینا یہ مقصد تھوڑی ہے. مسجد میں آپ آ گئے تو جہاں اگر یہ تو قضائی صلاح ہو گیا، جو مسجد میں آئے ہیں تو اس نے قضائی صلاح کر لیا، مگر یہ اقامت صلاۃ کا حکم ہے. ہاں، فقط قضائی صلاح مطلوب نہیں ہے، اقامت صلاح مطلوب حکم ہے. اقیموا الصلاۃ. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. غائب کے اوپر یقین کیے بغیر کوئی آدمی نماز قائم کر ہی نہیں سکتا. اس کو غائب یقین میں نہیں ہے، یہ نماز نہیں قائم کر سکتا. نماز تو وہی قائم کرے گا جس کو غائب یقین پہ آ گیا. غائب جس کو یقین پہ آ گیا وہ نماز قائم کرے گا، نہیں تو وہ نماز قائم ہرگز نہیں کر سکتا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. جن صفات قبولیت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے نماز عند اللہ مقبول ہوتی ہے، ان صفات کے ساتھ نماز ادا کرنے کا نام اہتمام صلاۃ ہے اور اقامت صلاۃ. لو نہ ایسی بات نہیں. پچھلی ہندوستان کی مشورے میں مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر آپس میں اجتماعیت نہیں ہے تو تمہاری محنت عند اللہ مقبول نہیں ہے. اور جس محنت کو عند اللہ مقبول نہیں ہے، اللہ جس کو قبول نہیں کیا جس محنت کو، اس کی کارگزاری ہم کیا سنیں گے؟ اللہ بھی تمہاری کارگزاری سننے کے لیے تیار نہیں، پھر ایسی محنتوں کی کارگزاری ہم کیا سنیں؟ اسی لیے دوستو تمہاری عبادات اور ریاضات اگر اللہ کی عرش تک جا پہنچے اور آپس میں دل ٹوٹا ہوا ہو تو دوستو یہ محنت عند اللہ مقبول نہیں ہے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ جس کی نماز میں اس کا دل حاضر نہیں وہ نماز عند اللہ مقبول نہیں ہے. اور جس نے اپنی نماز کو عند اللہ مقبول نہیں کرا سکا اس کی زندگی کا کوئی نیک عمل عند اللہ قبول نہیں ہے. جس طرح ایمان پر موقوف ہے تمام شریعت اور احکامات اسلام،
ایمان پر موقوف, اس کا اجر و ثواب ملنا, اس کا بدلہ جزا, یہ سب ایمان پر موقوف ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فہم قرآن بقدر ایمان موقوف ہے. فہم قرآن بقدر ایمان موقوف ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ سورہ جب نازل ہوا تو صحابہ کرام خوشیاں منا رہے تھے, صدیق اکبر رو رہے تھے. ایک ہی کلاس ہے, ایک ہی استاد ہے, ایک ہی شاگرد, ایک ہی کلاس کا سب شاگرد ہے, مگر چونکہ ایمان کمال درجے تک ایمان پہنچ چکا تھا حضرت صدیق اکبر, تو ان کی فہم و ادراک اور ان کی فہم و ادراک برابری میں نہیں آ رہا تھا. وہی نازل ہوتے دیکھ رہا حضور کو سامنے, ہاں ایک ہی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے. اس مجلس میں ہر ایک کو دوستو جس کا جیسا ایمان کا درجہ ہوگا, اپنے اپنے ایمان کے اعتبار سے اس کو دین کی فہم نصیب ہو گئی, قرآن کی فہم. ایسا نہیں. صحابہ یوں نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے ہم قرآن ایمان سیکھا, اس کے بعد قرآن سیکھا. ایسے نہیں بول دیا کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے. قرآن کی جو نور ایمانی, اس کی دوستو قرآن کی جو نور ہدایت, دوستو یہ تو جتنا جس قدر ایمان ہوگا اس قدر سمجھ میں آئے. اگر ایمان نہیں ہے, بغیر ایمان کے اگر قرآن سیکھ لے گا تو دوستو سورہ فاتحہ کی قیمت اس کے نزدیک ایک ردی کھجور کی گھٹلی سے بھی بے قیمت ہو جائے گا. ایمان نہیں. تو اسی لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو, اس کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دوستو یہ امت عمل کرنا تو سیکھا ہے مگر یقین نہیں سیکھا. یہ امت عمل کرنا تو سیکھا مگر یقین نہیں سیکھا, اور یقین نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اعمالوں کی وعدے ان کے اوپر پورے نہیں ہو رہے ہیں. ایک لفظ سن لیا, ایک دفعہ سن لیا تو ہو گیا. جس چیز کو تم اپنے دل میں اتارنا چاہتے ہو اسی کو بار 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 اس کو بذریعہ دعوت اس کی حقیقت اپنے اندر اتارو. یہ بازاروں میں نہیں بکتا, تو پھر مالدار لوگ جمع کر لیتے سارے ایمان. ہاں ایک ہی راستہ ہے, اس کو دل میں لانا. ہم اللہ کی ذات و صفات کی حقانیت ہم اپنے دل میں اتارنا چاہتے ہیں, تو اسی کو بار بار بولو, صبح بولو, شام بولو. مسجد میں ایمان کی حلقہ قائم کر کے روزانہ ایمان کی دعوت دی جائے. اب پچھلے مرتبہ آپ آئے تھے تو بتا کے گئے تھے, پھر اب وہی بات بول رہے ہیں. صبح میں تو بولا ہے, پھر وہی بول رہا ہے. صبح میں بھی سنو, شام میں بھی سنو. اگر ایک دن کوئی آدمی ایمان کی دعوت نہ دیں تو اپنے ایمان میں ضعف محسوس کریں کہ آج ہم دن بھر ایمان کی دعوت دینا نہیں ہوا, تو وہ خود اپنے اندر ایمان کی ضعف محسوس کریں.
کتنے دفعہ سنے کہ صحابہ بول رہے ہیں کن بنا مومنن، آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان. تو دوسرا صحابہ جا کے شکایت کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ عبداللہ ابن روا یہ تھوڑی دیر کے ایمان لانے کے لیے، ہم تو برابری کے لیے ایمان لائے ہیں. موت ہم پرماننٹلی ایمان لائیں، یہ بولتا ہے ٹیمپورری ایمان لاؤ. یہ کیا ہے؟ دوستو یہی چیز آج سمجھ بتائے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایک آدمی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہی ہے یہی ہے یہی ہے. تو لوگوں کو پوچھا یہی ہے کیا ہے؟ یہی ہے یہی ہے. تو یہ کلمہ والا اس کلمہ کو پڑھنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، اس کا حقیقت اور اس کا یقین اپنے دل میں اتارنے کے اعتبار سے، اس کی ادراک و فہم کے اعتبار سے یہ کلمہ والا سب سے زیادہ حقدار ہے. بولو ہمارا ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملاقات ہوتی دوستو راستے میں، تو بولتے تھے کن بنا مومنن، تو بولتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ صحابی کہتے تھے قد صدقتا، اور پھر وہ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ بولتے قد صدقتا. نظام الدین میں اعلان ہو رہا، حیات الصحابہ کے بعد نظام الدین میں اعلان ہو رہا ہے. تو اظہر بھائی اعلان کر رہے ہیں کہ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے. مولانا صاحب بے شک بے شک بے شک. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے. اب مولانا بولے بے شک بے شک. آج ہمیں اس کا تصدیق کہاں ہے؟ بولو ہم تو اس کی تصدیق، حق کی تصدیق بھی ہماری زبان سے نکل گیا. ہے تو دوستو آج تو ہم اللہ کی قدرت کی طرف لوگوں کو بلا نہیں رہے ہیں. ہماری چاہتوں میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ان کی تمام صفاتوں کے ساتھ اور اس صفات حقانیت کے ساتھ ہماری دل میں پیوست ہو جاویں، گھر کر جاویں، راسخ ہو جاویں. بولو خوب. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مشاہدہ کے خلاف بولنا بھی تو تمہیں نہیں آیا، قدم کیا اٹھاؤ گے؟ مشاہدہ کے خلاف بولنا بھی تو تمہیں نہیں آیا، قدم کیا اٹھاؤ گے؟ بولو مشاہدہ کے خلاف بولو. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست ہو رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا شہد پلاؤ شہد. چنانچہ اس کو شہد پلایا گیا، دست بند نہیں ہوا. پھر آ کے خبر دینے لگے کہ یا رسول اللہ اس کا دست بند نہیں ہوا اور اضافہ ہو گیا. بولے شہد پلاؤ شہد. پھر تیسری مرتبہ آیا، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو ابھی تک بھی بند نہیں ہوا. تو حضور نے فرمایا کہ شہد پلاؤ شہد. تمہارا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، شہد پلاؤ شہد. امام احمد ابن غالباً امام احمد ابن حنبل یا امام مالک، اس کا لڑکا کا آنکھ دکھ رہا تھا، لال ہو گیا، سرخ ہو گیا. تو کہنے لگے کہ
جو کما ہے، کما ایک قسم کی مینڈک کا چھتری، تو مینڈک کی چھتری وہ عرب ملک میں پیدا ہوتا ہے، ہمارے یہاں وہ چیز نہیں ہے. کما کا جو یہ ہے مثال دیا، تو اس کما کی رس نکال کے اس کو دو. چنانچہ وہ لگایا، آ کے کہنے لگے کہ میں نے تو لگایا کوئی اچھا نہیں ہوا ابا جان. تو امام احمد بن حنبل پوچھا کہ کس نیت سے لگایا؟ بولے حدیث میں جب آیا ہے تو ذرا لگا کے دیکھا جائے، ٹیسٹنگ کیا جائے. تو بولے اللہ تعالیٰ تمہارا آنکھ کو اندھا نہیں کر دیا، اللہ تو تمہارے دونوں آنکھ کو اندھا کر دیتا تو بہتر تھا. تم حدیث کو ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کر رہے ہو، تجربے کے لیے. ہاں تم یقین کے ساتھ تم تو لگائے نہیں. آج تو ہمارا سارا عمل مار کھا رہا یقین نہ ہونے کی وجہ سے. آج ہمارا سارا عمل مار کھا رہا یقین نہ ہونے کی. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اسی لیے جتنے بھی دین کی نام سے ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں دوستوں، اس میں اپنے حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں حقیقت پیدا ہو جائے. یقین نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت جا رہی تھی ٹانگے سے، تو راستے میں ٹانگا الٹ گیا. تو ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ واپسی میں جب کارگزاری ہوگا نا تو اس کو بولنا نہیں، اس کو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کارگزاری لے رہے تھے، تو جو ساتھی کارگزاری دے رہے تھے اس کو بتایا نہیں، ٹانگا الٹنے کے بعد کے علاوہ سارا چیز بتایا، اس کو نہیں بولا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ پوچھنے لگے کہ ارے بھائی وہ تمہارا جو ٹانگا الٹ گیا تھا اس کی بات کیوں نہیں بول رہے ہو؟ تو کہنے لگے اصل میں حضرت بولا ارے اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ تمہارے اس ٹانگا الٹ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فلانا ملک کا ہدایت کا فیصلہ کر دیا اور وہاں کا کفر توڑ دیا. دائی کا اللہ کے راستے کی تکلیف مدعو کے لیے ہدایت کا سبب ہے. دائی کا اللہ کے راستے کی تکلیف، اللہ کی نسبت پر یہ تکلیف اٹھانا، یہ مدعو کا ہدایت کا سبب ہے. آج یہ امت سہولت پسند اور آرام طلب بن چکا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ امت سہولت پسند اور آرام طلب بن چکا ہے. اس کو اللہ کی نسبت پر مشقت کا اٹھانا اور اللہ کے لیے تکلیف کا اٹھانا، جی یہ اللہ کی نسبت پر مشقت پہ ڈالنا، یہ میرے کاموں میں سے ایک کام ہے، میرا ایک مستقل عنوان ہے. میرا ایک کاموں میں سے کام ہے، میرا ایک مستقل عنوان ہے کہ یہ امت دوبارہ اللہ کی نسبت پر تکلیف اٹھانے پہ آمادہ ہو گئی. بولو، اس امت کی معذورین کی وجہ سے جماعتوں کی نماز قبول ہو رہی ہے. وہ نابینا صحابی تھے دوستو، آ رہے تھے مسجد میں جماعت پکڑنے کے راستے میں وہ نالی میں گر گئے، پھر دوبارہ گیا، گھر جا کے تیاری کیا، پھر آیا، پھر گر گئے. تو تیسری مرتبہ جب آ رہے تھے دیکھا کوئی ہاتھ پکڑ کے اس کو پار کرا رہا ہے. تو بولا تم کون ہو؟ بولے میں ابلیس ہوں. بولے کیا بول رہے ہو، کیا بول رہے ہو؟ بولا ہاں میں ابلیس ہوں. پہلا مرتبہ تم جب گر گیا نا تو تمہاری زندگی کی سارا گناہ معاف ہو گیا. پھر جب دوبارہ تیاری کے لیے آئے، تیاری کے ساتھ تمہارے خاندان والوں کا گناہ معاف ہو گیا. پھر میں اندیشہ کر رہا ہوں
کہ کہیں پھر تم سے بارہ گر نہ جاؤ اور پوری امت کی گناہ نہ معاف ہو جائے، اس لیے میں تم کو پکڑ کے پار کرا رہا ہوں. اس نے اجازت چاہی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے تو آپ مجھے گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دیجیے. تو آپ نے ہاں بول چکا تھا. اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے، آ کے کہنے لگے کہ آپ نے کیسے اجازت دے دی؟ ان معذوروں کی وجہ سے تو باقی لوگوں کی نماز قبول ہوگی. یہ بولتا ہے اس کی فیملی میں ایک ہینڈی کیپ ہے، اس کی وجہ سے اس کا فیملی کا ریشن مل رہا، یہ سمجھ رہا کہ میں اس کو کھلا رہا ہوں. ارے تو اس کی کارڈ سے کھا رہا ہے، اس کی کارڈ سے تو کھا رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں اس کو چلا رہا ہوں. حضرت شیخ نے پوچھا ٹانگا والے سے، ایک ٹانگا والے سے حضرت شیخ نے پوچھا کیا اس ٹانگے کی تم پرورش کر رہے ہو نہ یہ ٹانگے کی ذریعے سے تم پرورش ہو رہے ہو؟ تم اس کو پال رہے ہو نہ یہ تم کو پال رہا ہے؟ وہ ٹانگا والا بولا کہ مولوی صاحب آپ نے ایسا سوال کر دیا میرا دماغ چکر کھا رہا ہے. ہاں آپ نے ایسا سوال کر دیا میرا دماغ چکر کھا رہا ہے کہ تم ٹانگے کو پال رہے، گھوڑے کو تم پال رہے ہو یا گھوڑا تم کو پال رہا ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ نہ گھوڑے کو تم پال رہے ہو نہ گھوڑا تم کو پال رہا ہے، تم دونوں کو اللہ پال رہے ہیں. تم دونوں کو اللہ پال رہے ہیں. آج تو ایمان کا تذکرہ ہے ہی نہیں. چیزوں کے اندر تاثیر ہے یہ کہنا بے ایمانی کی بات ہے، اور چیزوں کے اندر اللہ ہی نے تاثیر رکھا ہے یہ کہنا یہ لا علمی و جہالت کی بات ہے. مستقل طور پر کسی چیز کے اندر کوئی تاثیر اللہ نے رکھا ہی نہیں. بولو اگر آپ سے سوال کیا جائے چینی کیا بولتے شکر، تو شکر یہ نفع کی چیز ہے نقصان کی چیز ہے؟ تو جو شوگر پیشنٹ ہے اس کا جواب الگ ہوگا، جو شوگر پیشنٹ نہیں ہے اس کا جواب الگ ہوگا. ارے ہاں نہ بولو نا. زہر نفع کی ہے نقصان کی ہے؟ نقصان بولتا ہے. بولو. اور جو لوگ سانپ کا ڈانسا ہوا ہے تو سانپ کا ڈانسا ہوا پیشنٹ کو بچانے کے لیے اس سانپ کا زہریلا انجیکشن کیا جاتا ہے. بولو یہ نفع کی ہے نقصان کی ہے؟ مولانا ساسا فرمائے کہ سورج نکلنے کے بعد تم بولو، سورج نکلنے کے بعد بولو کہ سورج نکلنے کی وجہ سے روشنی نہیں ہوا، اللہ نے روشن کیا ہے. سورج ڈائریکٹ نفی کرو، ڈائریکٹ. پانی پی کے بولو کہ پیاس پانی نہیں بجھا، یہ اللہ پانی ہمارا پیاس بجھایا. کھانا کھا کے بولو اللہ نے بھوک دور کیا ہے. یہی ہے محمد رسول اللہ. دوست اسی کا نام محمد رسول اللہ. لوگ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. آج صبح میں نے بتایا آپ کو کہ اسباب سے مایوس ہو کر اعمال کی طرف جانا یہ کفر کا راستہ ہے. لوگ مال کما کر مال سے نہ ہونے کا یقین پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. بولو لوگ مال کما کے مال سے نہ ہونے کا یقین پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. کاش کے موت سے پہلے ہماری ہے عقل کا مارا یہ دھوکہ ہماری پر اگر کھل جائے تو بہتر ہے. دوستو کیا
خالق کا ذکر کرتے ہیں، مخلوق کا تذکرہ کرتے ہیں. خالق کا ذکر اب مخلوق کا تذکرہ، تو یقین کس کا بنے گا؟ دن بھر میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ شام تسبیحات ادا کر لیا، اور 23 گھنٹہ مخلوق کا تذکرہ کرو. خالق کا ذکر اور مخلوق کا تذکرہ. اور اللہ تعالیٰ قرآن کیا فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جس نے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، وہ ہدایت پر ہے، اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے امن. آج ہم غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر اسباب کا یقین اور مخلوق کا یقین داخل ہو چکا ہے. جس طرح صحابہ دجال کی فتنہ کے بارے میں بیٹھ کے مذاکرہ کر رہے تھے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کے کہنے لگے کیا مذاکرہ چل رہا ہے؟ کہ فتنہ دجالیات کے بارے میں مذاکرہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی خطرناک فتنہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے شرک خفی. وہ ہے شرک خفی. کسے کہتے ہیں؟ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے، اس بنیاد پر وہ اپنے اعمالوں کو سنوار رہے ہیں، اپنے اعمال کو فقط اس بنیاد پر سنوار رہے ہیں کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے. یہ شرک، یہ فتنہ دجالیات سے بھی خطرناک ہے. حب مال اور حب جاہ ایک آدمی کی دین کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے کہ ایک بھوکا شیر کو بکری کی ریوڑ پر چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا. حدیث منتخب المنتخب. کیا بے فکری ہے دوستو، ہمارا سمجھ میں نہیں آ رہا. اے اللہ، مخلص تنقید طالب ہوتے ہیں اور ریاکار تعریف طالب ہوتے ہیں. مخلص تنقید طالب ہوتے ہیں اور ریاکار تعریف طالب ہوتے ہیں. دیکھو یہ چاہے گا ہماری اعمالوں کی کوئی کھوٹ نہ، غلطی نہ پکڑے، ہمارے عملوں کی کوئی غلطی نہ پکڑے. اے اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو تیرا خلاف اخلاص ہے، یہ تو خلاف اخلاص ہے. ایک آدمی 6 مہینہ لگا کے آیا، ایک دن کی تقاضے پہ بھیجا تھا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ اس دور میں اتنا آدمی کہاں، ہجوم کہاں، گنے چنے لوگ ہوتے تھے. تو 6 مہینہ دین کی تقاضے پورا کر کے 6 مہینہ کے بعد جب آیا تو آ کے سلام کیا، السلام علیکم. تو مولانا نے وعلیکم السلام. کوئی ورم اپ ریسیپشن نہیں ہوا. ہاں، کوئی ورم اپ ریسیپشن نہیں ہوا. ہاں، ویسا کوئی خاص استقبال نہیں کیا گیا. تو اس کا دل بہت مولانا شاید دوسری خیال میں ہے، کوئی
ध्यान नहीं है, अभी समझ नहीं पाया, तो फिर घूम फिर के फिर सामने आके बोला अस्सलाम वालेकुम। तो मौलाना ने बोला कि आपसे तो मिल चुका हूं। मौलाना क्या बोला? आपसे मिल चुका। ये जब बोला कि आपसे तो मिल चुका हूं, तो फिर इसका दिल में बहुत कि तो ये लोग भेजने के वक्त बहुत फजीलत बता के और खुशामद करके भेजता है, फिर बाद में याद भी नहीं रखता। अच्छा, तो बिस्तरा लिया कंधे पे और सीधा सड़क पे। इन लोगों की वजह से हम बेकार, ये लोग का कोई कदरदान नहीं है और ये नहीं है। अब रास्ते में बस आने में देर हो रहा है, वहां खड़े खड़े बस स्टैंड में सोचता रहा कि क्या इस मौलाना हमको इस्तकबाल नहीं किया तो फिर हम काम से फिर जाएगा? क्या ये काम हम मौलाना के लिए कर रहे थे? ये काम क्या हम मौलाना के लिए कर रहे थे? मौलाना हमको इस्तकबाल नहीं किया। तो फिर वहां खड़े खड़े तौबा किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि मौलाना ने इस्तेमाल नहीं किया तो हमारा क्या? हम तो अल्लाह के लिए कर रहे थे, ये काम तो अल्लाह के लिए कर रहा था। ये कुर्बानी क्या मैं मौलाना के लिए दे रहा था कि उसने कोई खुशामदीद नहीं किया तो इसके लिए मैं फिर जाऊंगा। फिर वहां से तौबा करके फिर बिस्तारा लेके दोबारा फिर निजामुद्दीन आया। अब मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह, माशाअल्लाह, अस्सलाम, आइए माशाअल्लाह। ये बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो मौलाना, बात मुख्तसर ये है, मौलाना ने जब जाके पूछा कि हजरत मुझे ये क्या माजरा है, समझ में नहीं आ रहा कि आपका ये दो तरह की ये। तो मौलाना फरमा कि जब तुम्हारा दिल चाहा कि मेरा कारगुजारी सुनी जाए, उस वक्त मेरा तुम्हारा कारगुजारी सुनने का दिल भी नहीं चाह रहा था। और जब तुम चाहा कि हमारा कारगुजारी कोई सुने ना सुने, तो फिर मेरा दिल चाहा कि नहीं, इसकी कारगुजारी सुनना चाहिए। इसकी कारगुजारी सुनना चाहिए। तो इसीलिए मेरे भाई बुजुर्गों, मुझे कहने का मकसद है कि एक साहबी ने पूछा कि मैं अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज को नियत बांध ला, और मैं जब नमाज में मशगूल था, कोई दूसरा आदमी मुझे देख रहा था, तो मुझे दिल में खुशी हो रहा था कि उसने मुझे नमाज की मशगूली की हालत में पाया। ये क्या खिलाफ इखलास है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। आज हमने नियत, तसीह नियत है दोस्तों। हाँ, ये 5वां नंबर जो है ये तसीह नियत है। लोग कहते हैं इखलास नियत, नहीं, तसीह नियत। नियत सही करने की मेहनत, नियत सही करने की मेहनत। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की तरगीब दिया गया, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला माल ला के दिया और ये कहा कि या रसूलल्लाह ये लीजिए माल, और इसका बदला मैं अल्लाह से ले लूंगा, इसका बदला मैं। और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने ला के माल दिया, ये या रसूलल्लाह ये लीजिए माल, और जरूरत होगा तो बोलिएगा और ला दूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि उमर ने अपने कामान का तांत बदल दिया। कामान का जो तांत होता है ना, वो बकरी का जो आंतड़ी, बकरी का आंतड़ी से जो तांत बनाया जाता है, वो आपका तीर जो है वो आपको निशाना तक पहुंचाएगा।
اور وہاں کوئی رسی لگا لو گے تو پھر آپ کا وہ تیر نشانہ تک نہیں پہنچے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر نے اپنے کامان کا تانت بدل دیا. اس کا یہ صدقہ اس کو نشانہ تک منزل تک تو نہیں پہنچا پائے گا. اور کیا بولا تھا؟ یہ لیجئے مال، اس کا بدلہ میں اللہ سے لے لوں. اللہ سے بدلہ لے لینا یہ کوئی خلاف اخلاص ہے؟ سمجھ میں نہیں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ عبادت خدا کی ہے، یہ کوئی سوداگری نہیں ہے. ارے وہ نادان جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. ہاں، اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس کو بار بار سوچو. صاحب اب مال غنیمت دیا گیا، بولا اس کے لیے تو میں نہیں آیا تھا، میں تو چاہ رہا تھا کہ کوئی تیر آوے اور دشمن کی خیمے کی طرف سے کوئی تیر آوے اور میرا حلقم کا آر پار ہو کے چلا جاوے. میں اس کے لیے تھوڑی آیا تھا. تو یہ خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو اللہ کی نبی نے فرمایا اگر وہ اپنے بات پہ سچا ہے تو اللہ ویسے ہی کر کے دکھائے گا. تو ایک دوستو تیر آیا، غائبانہ وہاں سے تیر آیا اور اس کو حلقم کو پار کرتے ہوئے چلا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مادی کے ہاتھ میں بھیجا. سہیلی علاقے میں کچھ لوگ رہتے تھے، اس کو بھیجا گوشت. تو وہ لوگ گوشت پانے کے بعد بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جزاک اللہ کہا، جزاک اللہ. تو جب وہ واپسی ہوا، کارگزاری نہیں آیا تو بتا کیا بتایا؟ تو بولا ان لوگوں نے تو آپ کو جزاک اللہ کہہ دیا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کا جزاک اللہ کا جزاک اللہ، اس کا جزاک اللہ کا جزاک. حدیث میں آتا ہے کہ کسی احسان کو پانے کے بعد اگر کسی نے اس کے اوپر بول دیا جزاک اللہ تو اس نے اپنے احسان کا بدلہ چکا دیا. اور بھرا مجلس میں اگر بولا کہ یہ صاحب ہم کو یہ کرتا دیا ہے تو پھر اس نے اس نعمت کا بھی حق ادا کر دیا. تو اس لیے میرے محترم بزرگ، دین تو سیکھنے کی تھی، ہم لوگ اس کو سیکھیں گے. ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو اس کی شہادت کی چرچا ہو رہا تھا. حضرت عمر کے سامنے حضرت عمر بولا تو تم اس کی شہادت کی بات کر رہے ہو، ارے اس کی نیت ارادہ دیکھا نہیں. تو اس کی گھوڑے کی اس کی گادے کی پیٹھ پر تھوڑا سا سامان، دنیاوی سامان بندھا ہوا تھا. بولو کہ یہ شہید نہیں ہے، یہ شہید نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے راستے میں جا کے پھر کیوں سامان خرید کے لاتے ہو؟ اللہ کے راستے میں جا کے پھر کیوں سامان خرید کے لاتے؟ کہ معاذ ابن جبل میرے اوپر نگراں بنا دیا. ہاں، اس کا بیوی معاذ ابن جبل کے بیوی بولا تم خالی ہاتھ آئے ہو سفر سے، میرے لیے کچھ ہدیہ تحفہ نہیں لایا. بولے تو امیر المومنین میرے اوپر نگراں بنا دیا. ہاں، آپ کے اوپر بے اعتمادی. اچھا میں ابھی جاتا ہوں. میرے بھائی بزرگ تھے، یہی بات حاصل. یہ کام واقعی میں یہ کام سیکھنے کا ہے، کرنے کا ہے. کتنا باریک کام ہے اور ہم اس کو کیا کریں.
ایک بات بول کے کتنے بجے آزان بولا آپ نے؟ 9 بجے جماعت بولا. اچھا ٹھیک ہے, ایک بات سن لو, وہ یہ ہے مولانا صاحب نے فرمایا کہ مسلسل دین کی تقاضا پورا کرنے کی وجہ سے اللہ کے راستے کے خروج کچھ دنوں کے لیے ملتوی رکھا جائے, اور اس بیچ میں ہم اپنے دنیا سیٹنگ کر لیں گے, اور اس دوران میں مقامی دین کی تقاضے کو پورا کرتے رہیں گے. مسلسل دین کی لمبا تقاضا پورا کرنے کی وجہ سے صحابہ کی ذہن میں یہ آیا کہ کچھ دن کے لیے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے دنیا سیٹنگ کر لیں گے, اور اس دوران میں دین کی چھوٹے چھوٹے تقاضوں کو, مقامی تقاضوں کو پورا کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو مقامی تقاضوں کو, مقامی دین کی چھوٹے چھوٹے تقاضوں پورا کرنے کی وجہ سے اللہ کی راستے کے خروج کو ملتوی کرنا, یہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس کا غلط تشریح کر رہا تھا. ایک جب جہاد کا ایک دم کیا کہتے میں نے پیک آورس میں, تو جہاد جب فل پیک آورس میں آ گئے تو ایک صحابی جا کے اس میں گھس گیا. تو بازو والے کہنے لگے کہ یہ لوگ کیا قرآن پڑھتے نہیں ہیں نا, کیا قرآن سمجھتا نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور یہ اس میں گھس گئے. تو حضرت ابو ایوب انصاری اس کی گریبان پکڑ کے کہنے لگے تم اس قرآن کی آیت کی غلط تشریح کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یہ آیت تو ہم انصاریوں کے اوپر نازل ہوا, ہم سے اس کی شان نزول پوچھو, ہم سے اس کی شان نزول پوچھو. ہم انصاریوں کے اندر جب دین کی لمبے لمبے تقاضا مسلسل پورا کرنے کی وجہ سے ان کی ذہنوں میں کچھ دنوں کے لیے ریسٹ, کچھ دن تھوڑا ریسٹ ہو جائے, آرام ہو جائے, اور اس بیچ میں اپنے دنیا کو تھوڑا سیٹنگ کر لیں گے, اور صرف دنیا سیٹنگ میں لگے نہیں رہیں گے, اس بیچ میں دین کی چھوٹے موٹے تقاضوں کو, مقامی تقاضوں کو بھی پورا کرتے رہیں گے, مگر اللہ کی راستے کی خروج کو کچھ دن کے لیے ملتوی رکھیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اور جو لوگ خالص دنیا سیٹنگ کرنے کے لیے خروج بند رکھا, پھر کیا ہوگا اس کا؟ یہ تو چھوٹے موٹے دین کی تقاضے پورا کرنے کے ساتھ ملتوی کیا, اور جو لوگ خالص دنیا سیٹنگ کے لیے اللہ کے راستے کی خروج ملتوی رکھا, اس کے لیے کیا ہوگا؟ یقین مانا یہ کام کی انشرح نہیں ہے. جب میری امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم کر دیے جائیں گے. وہی کی برکات سے محروم کر دیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سورہ یاسین پڑھ کے دم کرو گے اور بچہ پیدا نہیں ہوگا. درد ذہ والی عورت کی, یہ وہی کی برکات سے محروم کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ فہم قرآن سے محروم کر دیے جاؤ گے. یہاں بولا اگر نہیں نکلو گے تو تمہارے اوپر عذاب علیم لاؤں گا, اور عذاب علیم قلوب پر آتا ہے, عذاب علیم قلوب پر آتا ہے. وہ صحیح دین کی صحیح سمجھ چھین لیا جاتا ہے, یہ ہے عذاب علیم اس کے اوپر. الا تنفروا يعذبوكم عذابا علیما, اللہ کی راستے میں نہیں نکلو گے تمہاری قلوب کے اوپر عذاب لائیں گے اور دین کی حق سمجھ چھین لیں گے. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, کیا عذاب علیم سے بچنے کا راستہ بتا دوں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم,
جو کام چھوڑنے کی وجہ سے عذاب عالم لایا تھا، دوبارہ اس کام کو کرنے کے عزائم سے کھڑے ہو جاؤ، ہم عذاب عالم سے بچا لیں گے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب کتاب لکھا ہے، اللہ کے راستے کی دھول اور جہنم کی دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہوئی۔ حدیث، ایک ٹانگا والا ٹانگا چلا کے جا رہا تھا، ٹانگے کا دھول اڑ رہا تھا، مولانا اپنے رومال لے کے منہ ڈال دیا تو ٹانگا والا پوچھا کہ مولانا آپ ہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ اللہ کے راستے کی دھول اور جہنم کی دھواں ایک جگہ جمع، آپ رومال ڈھانک لیے؟ بولے کتاب تو میں نے لکھا مگر سمجھا تم ہو۔ اللہ نے اس کی یقین اور اس کی نور تمہارے دل میں اتر دیا۔ تو دوستو آج اس کام کو ہم کیا سمجھ میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی پانی دم کرانے کے لیے آیا، مولانا اس کو ایک جماعت گشت میں جا رہی تھی، بولا میرے بیوی کی پیٹ میں درد ہو رہی ہے، بہت چھٹ پٹ کر رہی ہے، بولے یہ جماعت گشت میں جا رہی ہے، جلدی چلا جائے اس کے ساتھ۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد۔ بولا اتنا بڑا بزرگ اس کی بات تو ٹال نہیں پایا، مگر میرا دل بشاشت سے اس کو قبول بھی نہیں کر پایا۔ میں اپنے مرضی کے خلاف چلا گیا، ناگواری کے ساتھ چلا گیا جماعت میں گشت۔ اور اللہ کا کیا یہ تھا مصلحت، جماعت ہماری گھر کی رخ پہ جا رہی تھی، جب جماعت میں گشت میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا، واپسی میں میرا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا تو میں نے اس میں سے جھانک کے دیکھا کہ میرا بیوی صحن پہ جھاڑو دے رہی ہے۔ ارے جس کو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، چھٹ پٹا رہا تھا، ہاں اس کا بیوی صحن میں جھاڑو دے رہی۔ اور ایک آدمی آیا پانی دم کرانے کے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ اس کو سورہ فاتحہ بیٹھا کے سورہ فاتحہ سکھایا اور اس کو سورہ فاتحہ یاد کرا کے بولا تو پانی دم کر اور جا پی کے جا۔ اللہ کی نبی نے اس میں شفا بتایا۔ یہ لوگ آج عمل سے جڑنے کے بجائے اہل عمل سے جڑ رہے ہیں۔ لوگ آج عمل سے جڑنے کے بجائے اہل عمل سے جڑ رہے ہیں اور پانی میں دم کرا کے تعویذ، مادلی، دعا اس کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل کرانا چاہ رہے ہیں۔ جس امت کو اس دعوت کی مبارک محنت کی ذریعے سے پچھلے زمانے کی انبیاء کی جیسی دعا قبولیت کی استحقاق حاصل ہے، بدقسمتی سے آج وہ امت دوسروں سے دعائیں مانگتے پھر رہے ہیں۔ جس امت کو اس دعوت کی مبارک محنت کی ذریعے سے پچھلے زمانے کی انبیاء کی جیسی دعا قبولیت کی استحقاق حاصل ہے، بدقسمتی سے آج وہ امت دوسروں سے دعائیں مانگتے پھر رہے ہیں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ دوستو پچھلے انبیاء کے ساتھ جو مدد، اسی مدد کا وعدہ اس امت کے ساتھ ہے۔ یہ انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پچھلے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی جو مدد ہوئی ہے، اس امت کے ساتھ بعد میں آنے والے اس دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ اس سے 10 گنی زیادہ مدد ہوگی اور 50 گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ المنتخب تم لوگ اب یہ بات بولنا بند ہو گیا کہ تم کہاں سے ادھر ادھر کی باتیں لاتے ہو، کہاں سے ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہے، یہ دلائل کے ساتھ بات ہو رہا ہے۔ اسی لیے دوستو ہمیشہ اپنے قربانی کو کم سمجھو اور اپنے قربانی کی معیار کو بڑھاؤ۔ اس کا بہت بھی تھوڑا ہے، اس کا یہ اپنے لیے، اور اس کا تھوڑا بھی بہت ہے یہ دوسروں کے لیے۔ اتنا سمجھ نہیں ہے کہ
بہت بھی تھوڑا ہے یہ اپنے لیے، اور اس کا تھوڑا بھی بہت ہے دوسروں کے لیے. میں پونا میں بات کر رہا تھا تو میں بولا کہ اللہ جی نے میرے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں، عنقریب اس کی نماز اس کو اس گناہ سے روک دے گی. تو اس کی نماز نہیں اپنے لیے، اور اس کی نماز عنقریب اس کو گناہ چھوڑا دے گی یہ دوسروں کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا بزرگ ہم کو پکڑ کے بولا اللہ تمہیں عمر میں برکت دے جزائے خیر. آج تک ہم نے یہ کتنے مرتبہ یہ بیان کیا اور سنایا، مگر یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں، کوئی نہیں بتا کہ یہ اپنے لیے ہے وہ دوسروں کے لیے ہے. عظیمت والی دین اپنے لیے ہے، رخصت والی دین دوسروں کے لیے ہے. تو ہمیشہ اپنے قربانی کو کم سمجھتے رہو، اور دوستو قربانی بڑھاتے چلے جاؤ. ارے کرو گے تو اس کے لیے بولو. ابھی تقاضا رکھو، کیا تقاضا جلدی؟ بیرون پہلا بولا. اچھا بیرون، 5 ماہ بیرون. ہاں بیرون کے لیے اللہ قبول فرمائے. 5 مہینے کے لیے بتاتے جائے بھائی، جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں 5 مہینے کے لیے آگے بڑھتے جائے بھائی انشاءاللہ. 5 مہینے کے لیے لکھ لو. مجیب، محمد مجیب، نالبند، مسجد نالبند سے ہمارے خواجہ بھائی ایک جماعت ابھی اٹھو مت بھائی، دکھاتے جائیں گے. ہاں مسجد حاجی صاحب سے ایک جماعت بیرون کی، اللہ قبول فرمائے. آمین. تو بولے اللہ قبول فرمائے. دعائیں کرتے جائیں. چلو اور بولو. بتاتے جائے اللہ قبول فرمائے. جو لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اس کے لیے دعائیں دو گے تو اس کی محنت کا ثواب گھر بیٹھے ملے گی تم کو. کم از کم آمین بول کے یہ کرو. بتاؤ انشاءاللہ. بولو اور بولو. 5 مہینے کے مسجد شاہ سے ایک جماعت، اللہ قبول، بیرون کی جماعت. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری بڑوں کی چاہت ہے، ہماری بڑوں کی فکریں پورا ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے. ہر مسجد سے بیرون کی جماعت نکلے. بتاتے جائے اور بولو. اور بولے بھی بتاتے جائے. نالبند مسجد سے ایک بیرون کی جماعت، اللہ قبول فرمائے، عافیت کے ساتھ آسان فرمائے. اللہ بتاتے جائے بھائی. ارے آمین بولو، سامنے والے آمین. آمین آمین بولو بھائی. دیکھو قادر عبد القادر نام لکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ لکھو. ماشاءاللہ بیرون کے لیے ماشاءاللہ. یہ ہمارا پرانا ساتھی دیکھو ہمارا. اللہ قبول فرمائے. اور بولو. اس کا سسر ہمارا دوست تھا. اللہ کی خبروں کو نور سے اور بولو. اور بتاتے جائے بھائی انشاءاللہ. یہ میرا دوست کا داماد. تو پیچھے والے بھی بتاتے جائے ماشاءاللہ. اٹھے کیا نام ہے؟ وہ ساتھی ٹھہرے، نام پوچھ لو ان کا. کیا نام؟ خواجہ معین الدین عمر بن خطاب کے. اور بھی ماشاءاللہ. اس مسجد مراد آباد. یہ مہمان جماعت بھی ارادہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھو ہے رہنے والے مراد آباد رہنے. ماشاءاللہ. کہاں ہے حسین بھائی؟ حسین بھائی جماعت ہے آپ کے لیے 5 مہینے کے لیے. اچھا قبول فرمائے. اور فرماؤ دوستو بولو. بتاتے جا بھائی جو پچھلے نکلے ہیں لگائے ہیں بیرون میں وقت پھر بھی لگا سکتے ہیں. 2 سال کے بعد تیسرے سال لگا سکتے ہیں. وہ کریں گے انشاءاللہ. بھائی اپنی مسجدوں میں مسجدوں جماعت میں آواز لگائے، محنت کرے. اب بتاؤ بھائی 4 مہینے کے لیے بھائی 4 مہینے کے لیے نہیں. پیٹ ہلکے سے 3 چلے گی جماعت. کب سے بھائی؟ اچھی بات ہے. ماہانہ مشورے سے بتایا بھائی 4 مہینے کے لیے. مسجد سے بتاؤ نا، ہلکے سے کیوں بول رہے ہو؟ مسجد سے بولو. مسجد سے پہلی مشغولی میں ہمارے 4 مہینے لگ جائے. ہمارے بڑوں کی فکریں ہیں، چاہتے ہیں. یہ وہی بات دیکھو. مسجد شاشا سے مکمل جماعت 4 ماہ کی. اور بولو. اور بولو. اس طرح بولتے رہو، دوسرے مسجد والے بھی بولو. بتاتے جائے. خواجہ معین الدین آپ کا نام، اللہ قبول فرمائے. غفریہ مسجد سے خواجہ معین الدین. جماعت ہے، جماعت نہیں اکیلا جماعت ہے. اور بولو. مسجد غفریہ. کلیم اللہ بھائی کب سے؟
بیرون کے لیے. اچھا سبحان میں کیا بول رہی؟ ایک جماعت 4 مہینے کی. ہاں ایک جماعت لکھ لو بھائی. سبحان عمر بن خطاب سے ایک عمر جماعت. بن خطاب سے ایک جماعت. اور بولو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو بھائی ہمارے باہر کی مہمان جماعتیں ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو بولتے رہے, مذاکرے کرے, پیار محبت سے بولتے رہے ساتھیوں کو, بتاتے جائے بھی. ماشاءاللہ بہت نورانی مجمع ہے. بتاتے جائے بھی, ارادے کریں انشاءاللہ. بولو بھائی انشاءاللہ. فرما دوستو بولو. تمہیں نہیں لکھاتے؟ ایک دوسرے کو ترغیب دو. تعاونوا علی البر, تعاونوا علی البر, قرآن کی اس آیت پر عمل کرو. ایک دوسرے کو ترغیب دو. ایک دوسرے کو ذرا ترغیب دے, پیار محبت سے بولتے رہے. عبد الغفار ہر سال 4 مہینے نوجوان, اللہ ان کی جوانی کو قبول فرمائے. بتاتے جائے بھائی, ہر سال 4 مہینے. لکھ لیے کہاں کے لکھ لیے نہیں؟ پیلی مسجد سے ایک جماعت. کون مسجد؟ اچھا ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اور بولو. اور بتاتے جائے بھائی, پوروں کے نام آ جائے. قبولیت کی گھڑی نہیں معلوم کب ہو سکتا, پھر ہو جائے, سارے قبول ہو جائے, اللہ ہدایت دے دے, پورے نکل جائے. ہمارے شہر میں ماحول کیسے بنے گا؟ اللہ اکبر. مدینے جیسے ماحول بنے گا, مدینہ منورہ جیسا ماحول ہمارے شہر میں قائم ہوگا. اللہ کی ذات سے امید ہے, آگے بڑھتے جائیں انشاءاللہ. بولتے جائیں بھی. محمد الیاس ہر سال 4 مہینے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ کی جوانی میں برکت عطا فرمائے. روزے سے ایک جماعت, 2 جماعتیں آپ بھی ہیں انشاءاللہ. لکھ لو بھائی, خواجہ بھائی ان کا نام. اور بھائی اور فرماؤ دوستو. کیا اسماعیل بھائی کیا بول رہے ہیں آپ؟ ٹھہر کے بولو. پرانے ساتھی ہمارے ماشاءاللہ. بیرون کے لیے, بیرون کے لیے لکھو بھائی اسماعیل بھائی کا نام. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اللہ ارادے پر ساتھیوں کے. اور بولو, اور بولو. کیا میں کیا سن رہی؟ شادی ہونا ہے. بتاتے جائے بھائی انشاءاللہ, ارادے ظاہر بڑے اللہ فیصلے. محمد یوسف کدھر کے؟ محمد یوسف نہیں پیٹ کے 4 مہینے کے لیے 4 مہینے, اللہ قبول فرمائے. خادم مسجد محمد یوسف ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابرار 4 مہینے کے لیے ابرار کا لکھو بھائی انشاءاللہ. چھتری باغ عبد المالک مسجد حاجی صاحب. اور بولو. محمد زبیر بیرون کے لیے, محمد زبیر بیرون کے لیے لکھو انشاءاللہ. چھتری اب مسجد پیلی مسجد نہیں شامیہ. چاند بادشاہ, چاند بادشاہ کون سی مسجد؟ غفریہ مسجد, چاند بادشاہ بیرون کے لیے. کیا نام؟ خلندر, خلندر. ہاں کدھر کے؟ ماشاءاللہ. دیکھو جماعت میں نکلے تھے چلنے کے لیے, آگے 4 مہینے کا ارادہ کر دی. ماشاءاللہ. دیکھو اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد احساس پیدا ہوتا ہے. دیکھو میں نکلنے پر کتنا بڑا فائدہ ہوا, آگے اور وقت بڑھا لے. نکلے تھے چلنے کے لیے, آگے 4 مہینے کر دیے. بتاتے جا بھی. کیا سبحان میں کیا بول رہے ہیں؟ عبد السبحان بیرون کے لیے جماعت نہیں, آپ اکیلے ایک جماعت لکھ لو. مسجد عیدگاہ عبد الرحمان 4 مہینے کے لیے, اللہ قبول فرمائے. 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ. بیرون یا چاندرون کیا نام؟ رحمت اللہ مسجد اپل پاڑ, منجل پاڑ, منجل پاڑ کے لکھو. نور احمد صاحب اٹھو, نور احمد پہ لکھو, لکھا اٹھ پہ لکھو. اللہ چلائیں گے انشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اللہ نور احمد پہ ہر سال چلنے 3 چلے لکھو. ریاض محمد ریاض کدھر کے؟ ریاض محمد ریاض. اب ہر سال 3 چلنے کی بات نہیں چل رہی ہے, ہر سال 1 سال. بولو کیا؟ ہاں ہر سال 1 سال. مولانا کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, ہر سال 1 سال. سمجھ میں آیا؟ اللہ قبول فرمائے. آمین. بولتے جا بھی, اللہ قبول فرمائے. ہم تو پوری زندگی دینا ہے, اللہ قبول فرمائے. اور بولو. پوری زندگی. محمد سہیل 4 ماہ کے لیے, بیرون کے لیے 4 ماہ کے لیے. محمد سہیل بھائی بتا دیجیے, پیچھے والے دیکھو بھائی ماشاءاللہ. عبداللہ میں کیا بول رہی؟ مولانا کو دیکھو, بولو بولو مولانا کچھ بولو.
4 माह بیرون کے لیے, 5 ماہ بیرون کے لیے, 5 ماہ. لکھو بھائی, اللہ قبول فرمائے. عبداللہ بھائی حلقے کلور کے عبداللہ بھائی, ماشاءاللہ دیکھو کیسے ارادے جذبات کیسے ابھر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ بہت خوش ہوتے ہوں گے اب اس وقت. میرے بندے مولانا نے پوری بات سامنے رکھ دی, یقین کے ساتھ ہمارا وہ اثر ہو گیا. آج پورے آگے بڑھ رہی. بتاؤ بھائی کیا بول رہی میں عبداللہ بھائی صادق حسین بھائی کیا بول رہی؟ دیکھو مجمع بیٹھا بابا ہلکے لگے مذاکرے ہو رہی. بولو عبداللہ بھائی کیا بول رہی؟ محمد روز بھائی کیا بول رہی بازو بیٹھی؟ ارے آنے تو بھائی حسین ہلکا جامعہ آگے بڑھنا ہے. آپ مرکزی لوگ ہیں, آپ ماشاء اللہ 5 ماہ کے لیے. ٹھیک ہے 5 ماہ بیرون عبداللہ. اور صادق حسین بھائی کیا بول رہی بات کر رہی تو اللہ قبول فرمائے. 5 ماہ کے لیے لکھ لو بھائی, 5 ماہ کے لیے پوری جماعت. محمد ابراہیم بھائی بیرون کے لیے, صادق حسین بھائی کا. اور بولو بھائی. ہاں آگے بڑھو, سب کے نام آگے بھائی. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اللہ آسانیاں سہولتیں عافیت کے ساتھ آسان فرمائے. آمین بولو کم سے کم. آمین. آمین. مہاراشٹر کے بعد بیرون کی پروڈکشن میں 15 سیکنڈ پہ ہی چکتے ہیں. اور تم تیار کرو پوری ملکی اعتبار سے. اور بولو. بڑوں کی دعائیں ہیں, اللہ حافظ. بزرگوں کی دعائیں ہمارے اندر. اور بولو دوستو بولو. پچھلے بار بھی ہمارے صوبے سے بہت سی جماعتیں ملکوں کو گئی, یہ بار بھی انشاءاللہ جائیں گے. تقریباً 10-15 جماعتوں کی ترتیب بنی ہے بیرون کی, اور ماہ مسترات کی بھی 2 ماہ کی بن رہی ہے. اللہ حافظ سے کریں گے انشاءاللہ. سبھی ارادے, سبھی اللہ سے دعائیں کریں, اللہ عافیت کے ساتھ آسان فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما اور ہماری تمام لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ توحید و ایمان کو زندہ فرما, شرک و کفر کو ختم فرما. اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما, بدعتوں کو ختم فرما. اے اللہ دین کو زندہ فرما, بے دینی کو ختم فرما. اے اللہ ہماری جملہ امور میں عفو و عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ دارین کی عافیت مقدر فرما اور دارین کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما, اور جملہ امور کی انجام کو خیر فرما, تمام احوال کو درست فرما, پوری دستگیری فرما, بھرپور مدد نصرت فرما, غائبی تائیدات شامل حال فرما. آپ اپنے ماں سوا ہمیں کسی کا حوالہ نہ فرما, ہم میں سے کسی کو نفس و شیطان کا حوالہ نہ فرما. اے اللہ ثبات قدمی مقدر فرما, اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں اعانت فرما, اپنے ناراضگی والے عملوں سے ہمیں حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, مظلومین کی حمایت فرما, ہماری بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ ہمیں محرومین میں شامل نہ فرما, اے اللہ ہمیں محرومین میں شامل نہ فرما. اے اللہ جو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں, لکھتے ہیں, متوقع ہیں یا حق رکھتے ہیں, ان کی مقاصد خیر کو پورا فرما. اے اللہ تمام امت کو اس دعوت پر مجتمع فرما اور امت کی صلاحیت ضائع ہونے سے حفاظت فرما. اے اللہ اس امت کی صلاحیت ضائع ہونے سے حفاظت فرما. اے اللہ آپ کی ماں سوا سے ہمیں مستغنی فرما, آپ کی ذات عالی کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما, آپ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اتباع کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ سنتوں کی ذوق و شوق ہمیں نصیب فرما اور سنتوں کی رغبت پیدا فرما اور سنت کی پابند ہو کر زندگی بسر کرنا آسان فرما. ایک ایک سنت کی عظمت ہمارے دل میں قائم فرما. اے اللہ آپ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اتباع کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہماری اکابرین کی سفر و حضر کو قبول فرما. اے اللہ ان کی سائے کو ہمارے اوپر تادیر قائم فرما, ان کی فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرما. اے اللہ ہماری اس شہر کی آمد میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس شہر کی آمد میں برکت عطا فرما. اے اللہ جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد